پریس کانفرنس کرنے کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں، کچھ بنیادی نکات ہیں. کچھ تو وفاقی حکومت کی جانب سے، کچھ وفاقی وزراء کی بیان بازی ہے، اس کے بارے میں بیان بازی سے گریز کرتے ہوئے، الزامات سے گریز کرتے ہوئے حقائق کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. لیکن اس سے پہلے میں جو حالیہ بارشوں سے تباہی اور تباہ کاری سارے صوبے میں ہوئی ہے، وزیر اعظم پاکستان کی ساری عوام کی توجہ میں مبذول کرانا چاہوں گا اس ایشو کے اوپر. جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ حالیہ بارشوں سے پاکستان بھر میں بڑا نقصان ہوا ہے، بڑی پریشانیاں ہوئی ہیں مختلف اضلاع میں. پاکستان بھر کے اندر، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب کے کچھ اضلاع ہوں، خیبر پختونخوا کا ایریا ہو، نقصانات ہر جگہ ہوئے ہیں. اور تکلیف کی اس گھڑی میں، مشکل کی اس گھڑی میں، مشکل کے اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو کچھ بھی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں صوبہ سندھ کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ سندھ کے 20 اضلاع ہیں جہاں پر سندھ حکومت نے کلیمٹی ڈکلیئر کی، یعنی کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو تباہی تھی وہ ان 20 اضلاع میں بڑے حد تک آئی، جس کے اندر کراچی کے اس وقت کے 6 اضلاع بھی شامل ہیں. اور کلیمٹی ڈکلیئر کرنے کا ان اضلاع میں بنیادی مقصد یہ تھا کہ ریلیف کی کارروائیوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ اور ایفیکٹولی کیا جا سکے، اور وفاقی حکومت کی اٹینشن بھی آپ ان اضلاع کے رہائشیوں کی تکالیف کی طرف مبذول کرا سکے، تاکہ وفاقی حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے اس حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا 2010-2011 میں جب صوبہ سندھ کے اندر سیلاب آیا تھا اور 2011 میں مانسون کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی تھی، تو اس وقت کی وفاقی حکومت نے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے وطن کارڈ کے ذریعے، بے نظیر کارڈ کے ذریعے کیش ٹرانسفر کیے تھے تاکہ لوگوں کے جو نقصانات ہیں ان کو بھرا جا سکے. آپ کو یاد ہوگا 2010-2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، صدر آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ سخاوت دکھائی تھی تاکہ مشکل وقت میں عوام کو ریلیف پرووائڈ کیا جا سکے. اس سلسلے میں آپ سب نے دیکھا کہ جب سے بارشیں سٹارٹ ہوئیں اور سب سے پہلے جو جوہی کے اندر پرابلم آئی تھی، سندھ حکومت پیش تھی تمام کاموں میں، اور وزیر اعلیٰ سندھ خود دادو 2 بار گئے. اس کے بعد جو اندرون سندھ کے اور اضلاع جہاں پر بارش سے تباہی ہوئی تھی اس کا بھی وزٹ کیا. اور بلاول صاحب جن کو ان کی ٹانگ میں اس وقت انجری ہے، اس انجری کے باوجود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے کراچی کے جو متاثرہ علاقے تھے جس میں ملیر کے ایریاز بھی ہوں، یوسف گوڑ بھی ہو، ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ایریاز ہوں، وہاں پر خود اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کیا اور مشکل وقت میں ان کو مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرائی. اور اس کے بعد بلاول صاحب اس وقت میرپور خاص میں موجود ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ، تاکہ جو تباہی لاسٹ اسپیل میں ہوئی ہے جس کے اندر کراچی شہر کے ساتھ ساتھ میرپور خاص، عمرکوٹ، بدین اور سانگڑ کے اضلاع میں لوگوں کو نقصانات ہوئے ہیں، اس تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہونے کے لیے گورنمنٹ کی، پیپلز پارٹی کی کمپلیٹ سپورٹ
بتانے کے لیے اس وقت ایز آئی اسپیک بلاول بھٹو زرداری صاحب لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، تاکہ تکلیف کی گھڑی میں ان کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ میں زور دینا چاہوں گا، کل وزیر اعلیٰ سندھ نے جو خط وزیر اعظم پاکستان کو لکھا ہے اس حوالے سے، جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ ہفتے کے روز وزیر اعظم پاکستان کراچی تشریف لائے تھے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کی جب ان سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبہ سندھ کی عوام کی یہ جو مشکلات ہیں بارشوں کی وجہ سے، اربن فلڈنگ کی وجہ سے، وزیر اعظم کی توجہ اس اہم ایشو کے اوپر مبذول کرائی، اور پیر کو یعنی کہ کل اپنے دورے پر نکلنے سے پہلے ایک خط بھی ان کو ارسال کیا، جس کے اندر جو لب لباب ہے، جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں، اس حوالے سے وزیر اعظم کو کچھ سفارشات، کچھ گزارشات پیش کی ہیں۔ وہ خط میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جا چکا ہے، میڈیا کے ساتھ موجود ہے، بٹ کچھ اہم نکات جو میں نیشنل میڈیا کے سامنے، ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ میں دہرانا چاہوں گا۔ حالیہ بارشوں سے تقریباً 25 لاکھ افراد صوبہ سندھ میں متاثر ہوئے ہیں، 2.5 ملین افراد ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، لگ بھگ جو کہ 5 لاکھ خاندان بنتے ہیں۔ 1 ملین ایکڑ زرعی زمین آپ کی متاثر ہوئی ہے، آپ کا جو کراپ ہے 10 لاکھ ایکڑ پر وہ بری طریقے سے متاثر ہوا ہے، اور اندرون سندھ کے تقریباً 15,000 ولیجز ہیں جو کہ پانی سے زیر آب آئے ہیں۔ ان کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے ہمارے جو ریلیف کمشنرز ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، وہ ریلیف پرووائڈ کر رہی ہے۔ لوگوں کو، خاندانوں کو ٹینٹس میں منتقل کیا گیا ہے، ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور ان کو کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح 2010-2011 میں وفاق نے صوبائی حکومت کی مدد کی تھی تاکہ عوام کو میکزیمم ریلیف پرووائڈ کیا جا سکے، میں ایک بار پھر اس ڈیمانڈ کو دہرانا چاہوں گا، اور یہ ڈیمانڈ دہراتے ہوئے وزیر اعظم کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مشکل وقت میں جہاں بلاول بھٹو زرداری سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں، اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی سندھ کی عوام کے ساتھ ہوں اور اس طرح کے ہنگامی دورے کریں، تو میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی کو تسلی ہوگی کہ ہاں میری سندھ حکومت بھی میرے ساتھ ہے، میری وفاقی حکومت بھی میرے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ میری تکالیف کا، دکھوں کا مداوع فوری طور پر حکومت کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی لونز ہیں ان کو معاف کرنے کی بات کی گئی ہے، تو لیٹر ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ میں ایک بار پھر زور دینا چاہوں گا کہ اس میں جو ڈیمانڈز کی گئی ہیں وہ بڑی جینون لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں، جس سے ایک عام آدمی کو، صوبہ سندھ میں بسنے والے آدمی کو جو بری طریقے سے متاثر ہوا ہے، اس کو ہم ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے۔ اور جو کیش ٹرانسفرز کی بات وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت سے کی ہے، وزیر اعظم سے کی ہے، اگر وہ اس مشکل وقت پر کیا جا سکے تو میں سمجھتا ہوں انسانی خدمت بھی ہوگی اور لوگوں کی تکالیف میں کمی ہم لا سکیں گے۔ تو پروونشل گورنمنٹ وفاقی حکومت کی سپورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، مدد کی طرف دیکھ رہی ہے، تاکہ مل کر ہم کام کر سکیں اور جو کوئی بھی ریلیف ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں اس مشکل وقت میں وہ ساتھ کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کراچی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کراچی کی ترقی کے حوالے سے، کراچی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، اعلانات تو بہت کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ ریسنٹ پاسٹ پر نظر ڈالیں تو جو وعدے کیے گئے وہ وعدے وفا نہیں ہوئے۔ جو اعلانات کیے گئے ان اعلانات کو پورا نہیں کیا گیا۔ 162 ارب روپے کا اعلان کراچی کی ترقی کے لیے ترقیاتی فنڈز کی شکل میں عمران خان صاحب نے کیا تھا اعلان، غالباً فروری 2019 میں، اور ساری سندھ حکومت نے اس اعلان کو ویلکم کیا تھا، اور ویلکم کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی
کہ کراچی صرف صوبہ سندھ کا دارالخلافہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا کمرشل انڈسٹریل کیپٹل ہے، پاکستان کو 70% ریونیو کما کے دیتا ہے۔ تو جہاں مقامی حکومتیں کام کر رہی ہیں، جہاں صوبائی حکومت کام کر رہی ہے، اگر وفاقی حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے گی تو میں سمجھتا ہوں تینوں ٹیئرز آف گورنمنٹ کلیکٹیولی کراچی کے معاملات کو حل کر پائیں گے اور کراچی کے اندر سسٹینیبل چینج آ پائے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ کراچی اس لحاظ سے منفرد ہے کہ کراچی کسی ایک ادارے کے اندر کام نہیں کرتا۔ کراچی کے اندر مقامی حکومتیں بھی ہیں، صوبائی حکومت بھی ہے اور وفاقی حکومت کے اداروں کا بھی اسٹیک ہے۔ تو جب تک وفاق دلچسپی نہیں لے گا کراچی کے معاملات کو حل کرنے میں، تب تک میں سمجھتا ہوں سسٹینیبل چینج کراچی شہر میں نہیں آ سکتا۔ اس حوالے سے ماضی کی تمام تلخیوں کو سائڈ میں رکھ کے، تمام مایوسی کو سائڈ میں رکھ کے، ابو پالیٹکس کیپنگ دی انٹرسٹ آف کراچی پیراماؤنٹ، سندھ حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھی تاکہ میننگ فل ڈائلاگ کیا جا سکے اور وہ معاملات طے کیے جا سکے کہ کس طریقے سے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت مل کر کراچی کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر سکے۔ اور جہاں میں اپنی حکومت کی بات کرتا ہوں کہ میری حکومت نے خیر سگالی کے طور پر، گریس کے طور پر تمام رنجشوں کو بالائے طاق رکھ کے اچھی نیت کے ساتھ وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھی، اسی ٹون میں میں وفاقی حکومت کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت نے بھی کراچی کے معاملات پر سنجیدگی دکھائی اور آمادگی کا اظہار کیا کہ آئیے مل کر کام کرتے ہیں۔ اور اس اسپرٹ کے ساتھ دونوں حکومتوں نے مل کر ایک پلان چاک آؤٹ کیا کہ کون کیا کیا کام کرے گا۔ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ جو موجودہ فائنینشیل حالات ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا صوبہ سندھ کے ہوں، کوئی بھی اعلان اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس فسکل سپیس اویلیبل نہ ہو۔ اور فسکل سپیس کریٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے بات کرنے کے لیے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو پچھلے 2 سال سے سندھ حکومت بہت سارے پروجیکٹس کے حوالے سے فورن ایجنسی سے بات کر رہی تھی، نیگوشیٹ کر رہی تھی، انگیج کر رہی تھی، اور بہت سارے کام صرف پیپر پر نہیں تھے، وہ اب فائنل سٹیجز پر آ گئے تھے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے پچھلی جمعرات کو پریس کانفرنس کی اور آپ تمام دوستوں کے سامنے اپنا پلان بتایا کہ کراچی شہر کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے سندھ حکومت جن پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہے، جس میں وہ پروجیکٹس جو امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں، وہ پروجیکٹ جو کہ کنسیو کیے جا چکے ہیں، اور وہ پروجیکٹ جس کے اوپر فورن فنڈنگ ارینج کی جا چکی ہے، ان تمام کی تفصیلات قوم کے سامنے رکھی۔ آپ تمام دوست وہاں موجود تھے۔ ٹوٹل کوانٹم حجم اس انویسٹمنٹ کا 802 ارب روپے تھا۔ وہ تمام ڈیٹیل وزیر اعلیٰ سندھ نے آپ کے سامنے رکھی اور اس امید کا اظہار کیا کہ جس طرح پروونشل گورنمنٹ اس فنڈنگ کو ارینج کر رہی ہے 802 ارب روپے کو، اس چیز کو وفاقی حکومت میچ کرے گی۔ یہ ریکویسٹ تھی وزیر اعلیٰ سندھ کی، جو میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی ریکویسٹ ہو سکتی ہے، وفاقی حکومت ایکسیپٹ کرے نہ کرے وہ وفاقی حکومت کا کام ہے، لیکن ڈیمانڈ کرنا، ریکویسٹ کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے پلان کو بھی پبلک کیا، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت سے ڈیمانڈ کی۔ اگلے روز جمعے کے روز چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی پریس کانفرنس کی بارش کے حوالے سے، اور اس پریس کانفرنس میں ایک بار پھر انہوں نے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ سندھ حکومت 802 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج کراچی شہر کے لیے لا رہی ہے، اور وہ کوئی 1 سال کا پیکج نہیں ہے۔ اس کو واضح کیا گیا تھا کہ یہ 5 سال پر محیط ایک پلان ہے جس کے تحت کراچی کے
سیوریج کے مسائل کو، پانی کے مسائل کو، انفراسٹرکچر کے مسائل کو، ماس ٹرانزٹ کے مسائل کو، کراچی کے اوور آل آؤٹ لک کو سندھ حکومت بہتر کرے گی اور طریقہ کار کیا ہوگا، تمام تفصیلات شیئر کی گئی. اور انہوں نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کی اس کنٹریبیوشن کو میچ کرے گی، کیونکہ کراچی ہم سب کا ہے. ہفتے کو ایک اچھے ماحول میں میٹنگ ہوتی ہے، ایک اچھی نیت کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان 1100 ارب روپے کی ترقیاتی پیکیج کا اعلان کرتے ہیں. ایک بہت اچھی چیز ہے یہ کہ انشاءاللہ اگر یہ اسی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کراچی میں امپلیمنٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کراچی کی وہ تبدیل ہوگی، اس میں بہتری آئے گی. وفاق اپنا کردار ادا کرے گی، صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کرے گی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے جب یہ اعلان کیا وہ ایک منفرد پریس کانفرنس تھی جہاں پہ صحافی الاؤڈ نہیں تھے، تو آپ لوگ سوال وزیر اعظم سے پوچھ نہیں پائے. تو جب پریس کانفرنس ختم ہو گئی تو آپ صحافیوں نے، جو بزنس مین وزیر اعظم سے ملے تھے، جو پی ٹی آئی کے دوست وزیر اعظم سے ملے تھے، اور جو سندھ حکومت کے لوگ وزیر اعظم سے ملے تھے، ان سب سے سوال کیا کہ جی 1100 ارب پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا، 800 ارب آپ لوگ دے رہے ہیں، تو ماشاءاللہ 1900 ارب روپے کراچی میں انویسٹ ہونے جا رہے ہیں، تو کراچی کی تو تبدیل ہو جائے گی. تو تب میں سمجھتا ہوں ہم نے بھی واضح کیا، اوروں نے بھی واضح کیا کہ یہ جو 1100 ارب ہیں اس کے اندر 802 ارب سندھ حکومت کے شامل ہیں. اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، یہ فیکٹس تھے جو بیان کیے گئے. اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے، چونکہ ایک بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی وزیر اعظم کے پیکج کے حوالے سے، وزیر اعظم کی وزٹ کے حوالے سے، سوشل میڈیا پر میڈیا پہ جب بہت ساری بات کی گئی کہ جی وعدے تو اتنے سارے کیے گئے تھے لیکن یہ کنٹریبیوشن تو بہت ہی ایک منیمل اماؤنٹ وفاق دے رہا ہے، بڑا کنٹریبیوشن تو پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے آ رہا ہے. تو پھر اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس کی گئی. ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اچھے ماحول میں معاملات آگے بڑھیں. ہم نے یہ کہا کہ بھائی کریڈٹ چھوڑیں، ڈسکریڈٹ چھوڑیں، کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کام کریں، اور جب کام ہوگا کراچی کی عوام فیصلہ کرے گی جی کام کس نے کیا، خدمت کس نے کی، اعلانات کس نے کی. تو جو تنقید میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کی گئی، اس کے جواب میں اتوار کو پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس میں وفاقی وزراء نے اگین اس اسپرٹ کو تو آگے لے کے گئے، لیکن تنقید سے بچنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ 1100 ارب میں 62% جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے اور 38% جو ہے صوبائی حکومت کا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی کہ وفاق تو صرف 300 ارب دے رہے ہیں. میں بڑے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، بہت احترام کے ساتھ، کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے 802 ارب روپے کا اعلان پہلے کر دیا تھا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے 802 ارب روپے کا ذکر پہلے کر دیا تھا اور آپ تمام دوستوں کے سامنے کیا تھا. تو آپ لوگ سوال تو پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، اور آپ نے جب سوال پوچھا تو یہ چیز سامنے آ گئی. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس ڈیٹیل میں جائیں کہ کون کیا کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ اسد عمر صاحب نے یہ بات کی ہے تو میں اس کی وضاحت کل بھی میں نے کی ہے، میں آج ایک بار پھر وضاحت کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے. میں نے آپ تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ پراپر ورکنگ پیپر ہے جو کہ شیئر ہوا تھا، ہماری بھی کنٹریبیوشن، ان کی بھی کنٹریبیوشن. اس میں جو ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے وہ 362.9 ارب روپے، 362.9 بلین روپیز، اور 362.9 بلین میں سے 260 ارب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ کے تھرو کیے جائیں گے، اور جو ریمیننگ 103 ارب روپے ہے وہ وفاقی حکومت خود فنڈ کرے گی.
یعنی کہ ان کی پی ایچ ڈی پی سے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے 103 ارب روپے وہ کراچی میں انویسٹ کریں گے اوور اے پیریڈ آف 3 ایئرس، 3 سال، یعنی کہ سالانہ 33 ارب روپے وہ کراچی میں انویسٹ کریں گے، جس کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ کم از کم ماضی کے مقابلے میں بہتر ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اعلان انہوں نے 1 سال کا، وہ آپ کو یاد ہوگا 162 ارب روپے کیا تھا، کریڈٹ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن جب عملی اعتبار پہ کاغذی چیز کی ہے تو وہ 103 ارب روپے کراچی کے لیے رکھ رہے ہیں 3 سال میں، سالانہ آگے 33 ارب روپے، اور کریڈٹ وہ یہ لے رہے ہیں کہ 62% انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ 62% بنا کیسے رہے، میں اس کی بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ اچھا، 1100 ارب میں 362 رکے ہو گئے، 362.9 ارب روپے، اور 749.9 بلین سندھ حکومت کے ہو گئے۔ یہ ایگزیکٹ اس کی بائیفرکیشن ہے، 749.9 بلین یعنی کہ 749.9 ارب سندھ حکومت کے۔ اس میں جو فنڈنگ ہے اس کے کچھ ٹیئرز ہیں، کیونکہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ اعلانات تو کرتے ہیں، وہ پورا کیسے کریں گے، آپ یہ فنڈنگ کیسے ارینج کریں گے، بیکاز ہماری اینول ڈیولپمنٹ کا حجم تو اتنا نہیں ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ تو اس کے اندر جو ہمارا 750 ارب روپے کا کنٹریبیوشن ہے، اس میں کچھ شارٹ ٹرم ٹارگیٹس ہیں جس کو آپ 1 سال میں بہتری دیکھیں گے، کچھ میڈیم ٹرم ہے جو 2 سے 3 سال میں دیکھیں گے، اور جو لانگ ٹرم ہے وہ 5 سال میں دیکھیں گے۔ تو یہ جو 750 ارب کی انویسٹمنٹ ہے وہ 1 سال میں نہیں ہو رہی، اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن اس تمام کی ریسورس ایلوکیشن موجود ہے، جو میں آپ کو بھی تفصیلات آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بتاؤں گا کون کون سی چیزیں ہم امیڈیٹلی کرنے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو ڈیلیوریبلس پتہ ہو جائیں کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں کیا کیا چیزیں ہیں جو فوری طور پر ہو سکتی ہیں، جو فوری طور پر نہیں ہو سکتی۔ ہمارا اپنے بجٹ سے اخراجات ہم کر رہے ہیں، ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس، ایشین ڈیولپمنٹ بینک فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس، چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ فنڈنگ ہے وہ شامل ہے، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو سندھ کی عوام کا پیسہ، جو ملیر کی عوام کا پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہے بحریہ ٹاؤن کیس کا، وہ پیسہ شامل ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ جو چیزوں کو ٹوسٹ کر رہی ہے، وہ ٹوسٹ اس طریقے سے، اور میں بڑے احترام کے ساتھ، میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہ رہا، میں پلیز ابھی بھی یہ کہنا چاہوں گا فیڈرل گورنمنٹ کے دوستوں کو کہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کر رہا ہوں، میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم ساتھ بیٹھیں تاکہ کراچی کی ڈیولپمنٹ پیراماؤنٹ ہو، سندھ کی ڈیولپمنٹ پیراماؤنٹ ہو، پاکستان کی ڈیولپمنٹ پیراماؤنٹ ہو، کوئی بلیم گیم نہیں، لیکن میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کا جو کام ہے اس کو اپنے کھاتے میں ڈال دیں، جس کا حجم 300 ارب روپے ہے کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ہے۔ میں ان کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا، اور آپ سب پرانے صحافی ہیں، سندھ گورنمنٹ کو رپورٹ کرتے آئے ہیں، کراچی سرکولر ریلوے سی پیک کا حصہ ہے، اور سی پیک کا حصہ وہ دسمبر 2016 کو بنا سندھ حکومت کی وزیر اعلیٰ سندھ کی ریکویسٹ پر، ہماری ریکویسٹ پر 3 دسمبر 2016 کو اس کی منظوری دی گئی۔ سی پیک کی میٹنگ میں یہ کہا گیا اس کی فیزیبلٹی تیار کی جائے، وہ فیزیبلٹی سندھ حکومت کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے تیار کی، اور فیزیبلٹی تیار کر کے اس کو وفاقی حکومت کو بھیجا تاکہ ایکنک سے اس کو اپروو کیا جا سکے، اور ایکنک اپروو کرتی ہے جب ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ریکویسٹ کو بھیجتی ہے بائی وے آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے حکومت نے فیزیبلٹی بنائی، PC1 بنایا، اور PC1 بنا کے اس کو وفاقی حکومت کو ارسال کیا تاکہ ایکنک میں اس کی منظوری ہو سکے۔ 3 اکتوبر 2017 کو سندھ حکومت کی ریکویسٹ پر
ایکنک نے فیزیبلٹی کو اپروو کیا 3 اکتوبر 2017 کو. 18 اکتوبر 2017 کو وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کو کنوے کیا کہ جی آپ کا جو پروپوزل ہے وہ اپروو ہو چکا ہے اور آپ اب اس کا ایڈمنسٹریٹو اپروول ایشو کریں. یہ جو خط ہے 18 اکتوبر 2017 کا، اس کی آخری 2 لائنیں میں پڑھ رہا ہوں تاکہ تمام دوستوں کے سامنے یہ چیز کلیئر ہو جائے. The sponsoring agency may issue administrative approval of the subject project in accordance with the above stated decision of ECNIC. یہ 18 اکتوبر 2017 کو انہوں نے ارسال کر دیا ہم کو، اور اس کے بعد سندھ حکومت کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے 8 نومبر 2017 کو اس کا ایڈمنسٹریٹو اپروول گرانٹ کیا. یہ کاغذات بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا. ایڈمنسٹریٹو اپروول ہم نے گرانٹ کر دیا، ایشو کر دیا ایکنک کے اپروول کے بعد. اس کے بعد سی پے کی رست روی کا انفارچونیٹلی شکار ہو گیا، کیونکہ جیسی گورنمنٹ چینج ہوئی شاید پرائیورٹی ان کی کچھ اور تھی. وزیر اعلیٰ سندھ نے KCR کے حوالے سے عمران خان صاحب کو 4 خطوط لکھے ہیں، 4 لیٹرز لکھے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو، اور یہ تمام کہانی وزیر اعظم پاکستان کو پیش کی ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں سندھ اسمبلی نے غالباً فروری میں ایک ریزولوشن پاس کی تھی KCR کے حوالے سے. سندھ اسمبلی کی ریزولوشن کو بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کے سامنے گوش گزار کیا کہ جی آپ چین جا رہے ہیں، اس پروجیکٹ کو جو پرائیورٹی ملنی چاہیے وہ پرائیورٹی فوری طور پر دی جائے. یہ سندھ حکومت کا مطالبہ ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ سارا گراؤنڈ ورک سندھ حکومت کرے، ہمارا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کرے، لیکن اگر وفاقی حکومت پوائنٹ سکورنگ کے لیے چیری پکنگ کے لیے کہہ کہ نہیں یار یہ 300 ارب روپے تو ہماری کنٹریبیوشن ہے، تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی. بے شک وہ کر لیں، ہم طے کر سکتے ہیں آپس میں بیٹھ کے معاملات، لیکن میں سمجھتا ہوں گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. یہ محنت مراد علی شاہ صاحب کی تھی، پیپلز پارٹی کی تھی سی پیک میں شامل کرانے کی، یہ محنت سندھ حکومت کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی تھی. تو اب کیسے کوئی اور اس کا کریڈٹ لے سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب چیز ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے احترام کے ساتھ ہم ساتھ بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں کہ جی مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں آج بھی اس پروجیکٹ کو یقینی بنانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پینڈنگ ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ریکویسٹ کر چکے ہیں، لیکن وہ انفارچونیٹلی ہمارے لیٹرز کا جواب تو آتا نہیں. لیکن وہ خطوط آپ چاہیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. میں بڑے احترام کے ساتھ یہ گوش گزار کروں. کل میں نے ایک اور چیز سنی اسد عمر صاحب کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنی آئینی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، کیونکہ ریلوے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، فیڈریشن کا سبجیکٹ ہے. ہمیں شوق نہیں ہے کرنے کا، یہ تو آئینی ذمہ داری ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ یہ کریں. میں گزارش کرنا چاہوں گا جو انٹرنل ریل روڈ میکینزم ہے وہ پاکستان ریلویز کی ذمہ داری بنتی ہے نہیں بنتی ہے فیصلہ آپ کر لیں، چونکہ سپریم کورٹ کے سامنے آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. سپریم کورٹ کے سامنے آپ کے سیکرٹری ریلویز کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ہینڈ اوور کر دیں گے صوبائی حکومت کو. 9 مئی 2020 اور 6 اور 7 فروری 2020 کے آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے، جہاں پر سیکرٹری ریلوے نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کو سندھ حکومت کے حوالے کر دیں گے. تو سپریم کورٹ کے سامنے کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہر چیز آپ ملبہ سندھ حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور جب کریڈٹ لینے کی باری آتی ہے تو کراچی والوں کے سامنے آپ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں. آپ سب کو یاد ہوگا لاہور میں اورنج لائن کا منصوبہ بنا، تو اس اورنج لائن میں فیڈرل گورنمنٹ نے کوآپریٹ کیا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ، سوورن گارنٹی ایشو کی، بٹ اورنج لائن کو صوبائی حکومت نے بنایا تھا. کیوں؟ چونکہ وہ ایک شہر کی انٹرنل مینجمنٹ ماس ٹرانزٹ کی بات کر رہی ہے.
تو کراچی کے اندر بھی وہی اصول ہوگا نا. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پبلک میں پریس کانفرنسز میں پوائنٹ اسکورنگ کے لیے وہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جہاں کریڈٹ مل رہا ہوتا ہے, لیکن جب سپریم کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ سوال پوچھتی ہے کہ جی KCR کیوں ریوائیو نہیں ہوئی, تو آپ کہتے ہیں جی سندھ گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. تو اگر وفاقی حکومت ونس اینڈ فار آل اس کو بھی کلیئر کر لے, میں بڑے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کاغذات آرڈرز ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پر سیکرٹری ریلوے نے کیا پوائنٹ آف ویو معزز سپریم کورٹ کے سامنے رکھا تھا. تو یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی کہ 300 بلین جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے. دوسری چیز آتی ہے ان کی, وہ ہے بحریہ ٹاؤن کیس میں جو سپریم کورٹ میں پیسے پڑے ہیں. وہ پیسے سندھ کے ہیں, زمین سندھ کی ہے, ملیر کی ہے, سندھ کی عوام کی. وہ پیسے غالباً کوئی اس وقت 60-62 ارب روپے سپریم کورٹ میں جمع ہو چکے ہیں, اور غالباً کوئی 1.25 سال ہو چکے ہیں سپریم کورٹ نے اپنی درخواست دائر کی ہے. آن ریکڈ ہے کہ سپریم کورٹ میں سندھ گورنمنٹ نے اپنی درخواست دائر کی ہے کہ جی پیسے سندھ حکومت کو منتقل کیے جائیں تاکہ ہم سندھ کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے, جو کام ہے ترقیاتی کام, اس کو کمپلیٹ کر سکیں. ابھی تک ہماری درخواست پہ اس لیے فیصلہ نہیں ہوا کہ وفاقی حکومت نے ایک کاؤنٹر درخواست دائر کی ہے. وفاقی حکومت نے ایک کاؤنٹر درخواست دائر کی ہے کہ پیسہ ہمارا ہے, سندھ کا نہیں ہے, یہ وفاق کا پیسہ ہے. تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ زمین ہماری, ملیر ہمارا, سندھ ہمارا, سندھ کی عوام ہماری, تو پیسہ کس کو ملے گا؟ وہ کہتے نہیں جی یہ کرپشن ہوئی تھی, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, اس لیے آپ کو نہیں ملے گا. وہ میں شبلی فراز صاحب کی باتیں سنتا ہوں, کہتے ہیں جی وہ انفارچونیٹ ہے جو وہ باتیں کرتے ہیں. کسی ادارے کا پلی بارگین ہوتا ہے جب کرپشن ہوتی ہے اور نیب ریکوری کرتی ہے, تو ریکوری کرنے کے بعد پیسہ اس ادارے کو جاتا ہے, اس حکومت کو جاتا ہے, یا نیب اپنے پاس رکھتی ہے؟ اس حکومت کو جاتا ہے. اگر پنجاب میں کسی کیس میں کرپشن ہوئی, پلی بارگین ہوا, تو نیب ریکوری کرے گی اور پیسہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے کرے گی. KP میں ہوا تو KP گورنمنٹ کے حوالے کرے گی, سندھ میں ہوا سندھ گورنمنٹ کے حوالے کرے گی. تو جب سپریم کورٹ نے کاگنیزنس لی اور سپریم کورٹ نے اس کیس میں ریکوری کرائی, جس کے بعد نیب کی تمام کارروائی رک گئی, تو جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ بھی اس صوبے کا ہوا نا. اور ان کے سندھ کے لیڈر جب یہاں بیٹھتے ہیں, جو مقامی قیادت ہے, وہ بالکل چونکہ ان کو سیاست کرنی ہے سندھ میں, تو کہتے نہیں سندھ کی امانت ہے یہ. میں ایک TV پروگرام میں تھا, میرے ساتھ PTI کے لیڈر تھے, سینئر لیڈر تھے, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں سپورٹ کروں گا آپ کی اس بات کو کہ وہ سندھ کی امانت ہے. لیکن اگین وفاق اس کے اوپر, PTI کی وفاقی حکومت اس کے اوپر نظر لگا کے بیٹھی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ پیسہ سندھ حکومت کا ہے, سندھ کی عوام کا ہے, اور ہماری کنٹریبیوشن ہے, جس کو میں تو آج ایک بار پھر اس ڈیمانڈ کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ بے شک اس پیسے کو مانیٹر کرے کہ وہ پیسہ کیسے خرچ کیا جاتا ہے, اپنا کوئی مانیٹرنگ جج اپوائنٹ کر لے. ہم تو یہ بھی ماننے کو تیار ہیں کہ اس پیسے کو ٹرانسپیرنٹ انداز سے ملیر میں بھی, کراچی میں بھی, اور باقی سندھ میں ٹرانسپیرنٹ انداز سے اخراجات کیے جائیں, تاکہ ہم انفراسٹرکچر کو امپروو کر سکیں, لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کلیریفیکیشن کے بعد ہم سیم اسپرٹ کے ساتھ, الزام تراشیوں سے ہٹ کر کراچی کے معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ حل کریں گے. وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے گی, ہم اپنا کردار ادا کریں گے, تاکہ مل کر ان معاملات کو ریزالو کیا جا سکے. آخر میں کچھ ڈلیوریبلز ہو سکیں. ہم ریڈ لائن بنا رہے ہیں ماس ٹرانزٹ کے لیے, اس کی فنڈنگ ارینج ہو چکی ہے, اس کے اپروولز ہو چکے ہیں, اس کا ڈیزائن اپروو ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس پروجیکٹ کی گراؤنڈ بریکنگ سندھ حکومت اسی سال کر دے گی. یہ پہلا ڈلیوریبل میں لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ چیک کر سکیں. ریڈ لائن جو کہ ماس ٹرانزٹ اسکیم ہے, فورن فنڈنگ کے اشتراک سے تمام اپروولز اس کے ہو چکے ہیں.
اس کے ڈیزائن وغیرہ اپروو ہو چکے ہیں، اب اس کا کام انشاءاللہ سٹارٹ ہونا ہے. تو ترجیحی بنیادوں پر اس کا کام سٹارٹ کیا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں اگلے 3 مہینوں کے اندر 4 مہینوں کے اندر اس کام کو سٹارٹ کر دیا جائے گا، جس کے بعد کام کی تکمیل 2 سے 2.5 سال 3 سال کا پیریڈ ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے کے لیے. دوسری چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ سنگ میل ہے، وہ ہے ملیر ایکسپریس وے، جو کہ تقریباً 27-28 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے. جیسے لیاری ایکسپریس وے ہے، یہ ملیر ریور کے ساتھ ایکسپریس وے بنایا جا رہا ہے تاکہ جن لوگوں کو M9 پر ٹریول کرنا ہے وہ شہر کے بیچ میں سے نہ جائیں. آپ کو بار بار سے راستہ ملے گا ہائی وے ٹچ کرنے کا. اس کا تمام ڈاکیومنٹیشن، پروسیجر، اپروولس، ٹینڈرنگ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں ملیر ایکسپریس وے کی گراؤنڈ بریکنگ کر دی جائے گی. اس کا تمام پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کی گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ چند ہفتوں میں سٹارٹ کر دی جائے گی. اس کا کمپلیشن ٹائم 24 مہینے سے 30 مہینے ہے، یعنی کہ 2 سال سے 2.5 سال ہے. اور یہ انشاءاللہ آپ کی ٹریفک کنجیشن کے ایشوز کو، اسپیشلی جو آپ کا ٹریڈرز ہیں ان کے لیے بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوگا. تیسری چیز وہ ہے لنک روڈ، جو کہ نیشنل ہائی وے کو اور سپر ہائی وے کو کنیکٹ کرتا ہے. اس پروجیکٹ کی تمام ڈاکیومنٹیشن اپروول ہو چکے ہیں اور ہم ٹینڈرنگ پروسیس میں آئے ہوئے ہیں. اس وقت ٹینڈرنگ پروسیس اس کے بارے میں انیشیٹ کیا جا چکا ہے، اس کو بھی سندھ گورنمنٹ سٹارٹ کر رہی ہے. اس کا بھی کمپلیشن ٹائم 2 سے 2.5 سال ہوگا. اور اگین آفٹر فلفلمنٹ آف آل کوڈل فارمیلٹیز، اس کے اوپر بھی یہ کچھ ماہ لگیں گے تمام فارمیلٹیز کو کمپلیٹ ہونے میں. اس پروجیکٹ کو بھی سٹارٹ کر دیا جائے گا. یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ یہ آپ کے نیشنل ہائی وے کو اور سپر ہائی وے کو کنیکٹ کرے گا، تو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ 2 اور شاہراہیں کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت سندھ حکومت کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے. ایک شاہراہ ہے ابراہیم حیدری میں، کورنگی کے راستے آپ وہاں پہنچتے ہیں، اور دوسری شاہراہ ہے ملیر کے اندر. اور اس کو بھی ہم نے نہ صرف سڑک سیوریج پہ کام کیا ہے بلکہ وہ لیویبل اسپیس وہاں کریٹ کی ہے. جو ابراہیم حیدری والا پروجیکٹ ہے وہ انشاءاللہ اگلے 30 سے 45 روز میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کو انوگریٹ کر دیا جائے گا. اور جو ملیر والا پروجیکٹ ہے وہ تقریباً کوئی 45 سے 60 روز لگیں گے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں. ایک آن گوئنگ کام چل رہا ہے. تو یہ چیز ابراہیم حیدری کے ایریا میں، ملیر کے ایریا میں بڑی خوشگوار تبدیلی سندھ حکومت کی جانب سے آئندہ چند ہفتوں میں آنے والی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا تھا کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت پیپل اسکوائر ہم نے تعمیر کیا تھا. اس کے علاوہ موجودہ بجٹ میں 7.8 ارب روپے ریپیئر آف میجر روڈز آف کراچی کے لیے سندھ حکومت نے رکھا ہے، جو کہ اس سال خرچ کیے جائیں گے. 7.8 ارب روپے. یہ میں اس لیے آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ یہ ڈیلیوریبل سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں کسی اور کی طرح بات نہیں کر رہا کہ ہم یہ کر دیں گے، کاغذوں پہ نہیں. میں نے آپ کو بات کی، اگر ریڈ لائن کی پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں نے آپ سے بات کی ملیر ایکسپریس وے کی پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں نے آپ سے بات کی لنک روڈ کی پروسیجر آن گوئنگ ہے. میں نے آپ سے بات کی ابراہیم حیدری کی سڑکوں کی، ملیر کی سڑکوں کی، تو وہ آن گوئنگ ہے. میں آپ کو ٹائم فریم دے رہا ہوں. اور آخر میں جو میں یہ 7.8 ارب روپے میجر روڈز کا کمپوننٹ آپ کو اپنے بجٹ کا بتا رہا ہوں، یہ آن گوئنگ ہے. اس میں کچھ کراچی کی اہم شاہراہیں تعمیر کی جائیں گے، اور کچھ پیسہ اس کے علاوہ ہم نے بیوٹیفیکیشن کے لیے رکھا ہے تاکہ تزئین و آرائش بھی ہو سکے، اس کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کیا جا سکے. یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہوئے میں ایک بار پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے اور سنسیئر ہے. اور میں امید کروں گا کہ وہ سیریسنس اور سنسیئرٹی
جو ہم نے پچھلے چند روز میں دکھائی ہے وفاق نے اور صوبے نے، وہ سنسیریٹی، وہ سیریسنس اسی انداز سے آگے بڑھے گی، اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کو ہم پیراماؤنٹ رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے، مل کر کام کریں گے تاکہ ہم اپنے انڈسٹریل کمرشل کیپٹل کے مسائل کو حل کر سکیں. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں. آپ نے ذکر کیا دیکھیے میں پہلے بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں، بلکہ میں نہیں، میرے چیف منسٹر اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ وہ جو کمیٹی وفاقی وزراء اور سندھ حکومت کی بنی ہے، وہ جو فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس کے اندر باٹل نیکس آتے ہیں، یا ایٹ ٹائمز ہمارے کوئی پروجیکٹ جو ایکنک میں اپروول کے لیے جاتے ہیں اس میں باٹل نیکس آ جاتے ہیں، ان باٹل نیکس کو ریموو کرنے کے لیے کوئی ایڈمنسٹریٹو کام جو ہے نا اس کمیٹی کے پاس نہیں ہوگا. وہ صرف باٹل نیکس کو دور کرے گی، کمٹمنٹ کو مٹیریلائز کرانے کے لیے کام کرے گی. اس کے علاوہ اس کمیٹی کا کوئی کام نہیں ہے. آئینی قانونی اعتبار سے جو ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے وہ سندھ حکومت نبھائے گی، جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ وفاقی حکومت نبھائے گی، اور جو مقامی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ایڈمنسٹریٹر نبھائیں گے. ایڈمنسٹریٹر سندھ حکومت اپوائنٹ کر چکی ہے سندھ بھر میں تمام اضلاع کے اندر، ان سب نے اپنا اپنا چارج سنبھال لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 روز میں بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل، جس کا حال دیکھ کے مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا، اسے بہت ہی متحرک انداز سے کام کیا جا رہا ہے اور صفائی کو پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے. جو کچرا ماضی میں وہاں سے اٹھایا نہیں جاتا تھا ڈی ایم سی کی جانب سے، اس کو اس وقت پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے اور ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. تو وہ تمام ایڈمنسٹریٹرز اپنا اپنا کام کریں گے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ بیونڈ پالیٹکس آئیے مل کر اس شہر کی خدمت کریں، اس صوبے کی خدمت کریں اور لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں. یہ بتا دیں کہ جو منصوبے ہیں وہ زیادہ تر فیوچر پلاننگ ہے، جو 1100 ارب روپے پر مشتمل ہے. کون جیتا ہے تیرے ظلم کے سر ہونے کا. ابھی جو کراچی کے لوگوں کی ضرورت ہے، جو نالوں کی صفائی ہے، جو بارشوں کے بعد جہاں جہاں پانی پڑا ہوا ہے اور گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ وفاقی حکومت کی طرف سے نہ صوبائی حکومت کی طرف سے. میں بڑے احترام کے ساتھ آپ سے اختلاف کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سال 3 سال 5 سال جو امیڈیٹ ڈیلیوریبلز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جس کے اوپر کوئی ہوا میں بات نہیں ہو رہی. اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملیر ایکسپریس وے بننے جا رہا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہو رہی ہے. اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لنک روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے، چیز ہو رہی ہے. سیوریج ٹریٹمنٹ پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں بہت آگے سچویشن پہنچ گئی ہے اور سیوریج ٹریٹمنٹ کو پرائیورٹائز کیا گیا ہے اس کے اندر. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ ان تمام معاملات جو ہم کوٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام ہوا ہوا ہے. وہ تخیلاتی چیز نہیں ہے، وہ پریکٹیکل چیز ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور میں پورا امید ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان تمام کام کو کرنے میں ہماری مدد کرے گی، سنسیئر انداز سے مدد کرے گی. چونکہ میں سمجھتا ہوں یہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے نا کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پریس کانفرنسز عوام کے مسائل حل نہیں کرتی. اس لیے میں صدیق فراز صاحب کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہ رہا. میں غلط سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جب اچھے اسپرٹ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے جو کل لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم کو، اس میں وزیر اعظم کو شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ کراچی آئے اور آپ نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں جب سندھ حکومت اپنا دل کھول رہی ہے، ڈسپائٹ آل پولیٹیکل ڈفرینسز ہم مل کر کام کرنے کو تیار ہے، تو میں سمجھتا ہوں وفاق کو بھی یہ فراغ دلی دکھانی سب سے کروں. آپ نے کہا کہ 25,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں پورے صوبے میں. وہ جو آپ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ 25,000 کی 2.5 ملین 25 لاکھ سوری 25 لاکھ.
تو جو آپ پی ڈی ایم میں ہے جو اپنے اعداد و شمار دکھاتے ہیں ویب سائٹ پہ رکھتے ہیں اور جو ڈی سیز وہاں سے جاری کرتے ہیں اس میں میری وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. ان کے پاس جو ہے وہ یا تو یہ ہے کہ وہاں تک لوگ بر وقت پہنچے نہیں ہیں, ان کو بر وقت جو ہے مدد امداد نہیں دی گئی ہے. جب بارشیں برس رہی تھی اس وقت جو ہے پی ڈی ایم میں پتہ نہیں کہاں سویا ہوا تھا, اب جا کے جو ہے وہ ان کو پتہ چلا ہے کہ کون کون کہاں پہ ہوا ہے. ایک تو یہ بات کہ پی ڈی ایم کو اپڈیٹ نہیں ہے وہ کرنا چاہیے. دوسرا 2 گھنٹے پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق آپ کو جو بحریہ کے پیسے واپس دے دے, لیکن فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو میں آپ کو اس کا جواب مانگوں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اف یو پٹ دا سندھ گورنمنٹ ان چارج آف دا سہارا ڈیزرٹ ان 5 years there will be a shortage of sand. فواد چودھری صاحب زیادہ دور نہیں, کچھ عرصے پہلے ہماری گن گاتے تھے, اسی سے حکومت کی تعریف کرتے تھے, اسی پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے تھے. میں چاہوں تو میں اس کا ناستی جواب دے سکتا ہوں, میں نہیں دینا چاہتا. میں کمیٹڈ ہوں, میری گورنمنٹ کمیٹڈ ہے, میری پارٹی کمیٹڈ ہے کہ مسائل کا حل کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, مل کر کام کریں گے فواد چودھری صاحب سے. لیکن یہ سوال کا جواب تو بنتا ہے کہ وزیر اعظم نے جو 162 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا کراچی شہر سے, وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا. وزیر اعظم پاکستان نے جو حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی کا افتتاح اسلام آباد میں بیٹھ کے کیا تھا, کیا وہ یونیورسٹی قائم ہو گئی ہے؟ فواد چودھری صاحب یہ سوال تو پوچھ سکتے ہیں کہ تھر پارکر کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال اسٹیبلش کرنے کا جو میرے وزیر اعظم نے, میرے کپتان نے فیصلہ کیا تھا, کہ وہ فیصلہ شرمندہ تعبیر ہو گیا. تو یہ اپنے گریبان نہیں دیکھتے کہ ان کی اپنی کیا پرفارمنس ہے, ان کا اپنا کیا کام ہے, صرف تنقید دوسروں پہ کرتے ہیں. ایک منٹ, دوسری چیز میں واضح کرنا چاہوں گا کہ پیسہ وفاق کا نہیں ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ پیسہ سندھ کی عوام کا ہے, یہ صوبہ سندھ کا پیسہ ہے. تو وفاق کیسے اپنا کلیم سٹیک کر سکتی ہے؟ کیا میں اسلام آباد کے پیسے پر اپنا کلیم سٹیک کر سکتا ہوں؟ کیا میں لاہور کے پیسے کے اوپر اپنا کلیم سٹیک کر سکتا ہوں؟ تو اگر زمین ہماری ہے, ادارہ ہمارا ہے, تو پیسہ بھی تو ہمیں ملے گا نا. تو یہ جو بار بار اس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں کہ وفاق یہ پیسہ دے گی, یہ پیسہ سندھ حکومت کا ہے, سندھ کی عوام کا ہے, صوبہ سندھ کا ہے, اور وہ پیسہ فوری طور پر ہم کو ملنا چاہیے تھا تاکہ ہم کام کر سکتے. لیکن وفاق کی اپلیکیشن کی وجہ سے, وفاق کی اپوزیشن کی وجہ سے وہ پیسہ ابھی تک سندھ کی عوام کو نہیں مل پایا. میں سمجھتا ہوں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے نمبرز کی بات کی, جو پی ڈی اے میں کام کر رہا ہے, دیکھیں فگر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلیف کا کام اس وقت چل رہا ہے. بہت سارے جگہوں پہ اس وقت بھی پانی موجود ہے, پانی نکلے گا تو آپ کو ایگزیکٹلی ڈیمیج پتہ چلے گا, تو اس لیے نمبرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ پی ڈی اے میں فیلڈ میں موجود ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فیلڈ میں موجود ہے, صوبے کا وزیر اعلیٰ فیلڈ میں موجود ہے, پارٹی کا چیئرمین فیلڈ میں موجود ہے, ہمارے وزراء فیلڈ میں موجود ہے. تو کام کیا جا رہا ہے. اب اگر کوئی اس کو منفی انداز سے پیش کرنا چاہتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس وقت تکلیف کی گھڑی میں اگر اس عوام کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے تو سندھ حکومت کھڑی ہوئی ہے پاکستان کی کچھ. صاحب یہ بتا دیں کہ سندھ حکومت نے جو اعداد و شمار دیے ہیں کہ 25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ صوبے میں متاثر ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک سندھ حکومت نے صرف 40 سے 50 ہزار ٹینٹ لوگوں کو پرووائڈ کیے ہیں. اگر سندھ حکومت کی امداد کی یہ رفتار رہی تو صوبے میں انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے. وفاقی سرکار پہ پریشر آپ لوگ ڈیولپ کیوں نہیں کرتے کہ سندھ میں بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ آ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ راشن کے ایک کٹے اور ایک ٹینٹ سے کیا ہوگا؟ صوبائی حکومت کو بھی کوئی ریلیف کا اعلان کرنا چاہیے نا. یہ جو خط ہے یہ اسی چیز کی کڑی ہے نا جو کل وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو لکھا ہے. یہ بتایا ہے, ان کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ معاملات بڑے سنگین ہیں, لوگوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے. نقصان کا حل تلاش کرنے کے لیے, نقصان کا ادراک کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہماری جتنی کیپیسٹی ہے سندھ حکومت کی, ہمیں پیسہ کہیں باہر سے تو نہیں ملتا. آپ کو یاد ہوگا 2010-2011 میں چونکہ وفاقی حکومت ہماری تھی تو ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت بڑا پیسہ, بڑی ریلیف شہریوں کو دی گئی تھی. چونکہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس تھی,
صوبائی حکومت اس طرح انگیج نہیں کر سکتی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے ساتھ، مبذول کرائیے تاکہ وفاقی حکومت بھی پرائیورٹی کے ساتھ ان معاملات کو حل کرے۔ سوال ایک، ابھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب جو متحدہ کے کنوینر ہیں، انہوں نے خاص طور پہ آپ نے جو ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کی ہے اس پر اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے لسانی تفریق کی بنیاد رکھ دی ہے اور اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے روڈ پر نکلنے کے لیے، اور اگر ہم روڈ پر نکلے تو پھر پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ 100-150 لوگ آ جائیں گے۔ بڑے بڑے معاملات جو ہے نا انہوں نے بڑی دھمکیاں دی ہیں، اب آپ لوگوں کی خیر نہیں ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ واقعی یہ لسانی بنیاد پہ آپ نے کیا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم طے کر لے کہ وہ لسانیت پر بلیو کرتی ہے کہ نہیں، یہ طے کر لیں وہ، کیونکہ وہ جب ان کو پروگریسونیس شو کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ ہمارا ہے، سندھی ہمارے ہیں، ہم سندھی ہیں، لیکن دھرتی ماں ہے، اس کا کوئی بٹوارا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ان کو اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لسانیت بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا سہیل راجپوت اردو اسپیکنگ نہیں ہے؟ تھوڑا میں سمجھتا ہوں یہ جو لسانیت کی فضا بار بار یہ لوگ کرتے ہیں یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صوبہ ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، اس صوبے گاؤں دیہات ہمارے ہیں، لوگوں کی تفریق نہ کریں، مل کر کام کریں، تبھی معاملات کو ہم حل کر پائیں گے۔ باقی احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، 100-150 لوگ لانا چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں، کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، جو پچھلے 4 سال میں ان کے بلدیاتی نمائندوں نے اس شہر کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر میں اس کے اوپر بات کرنا سٹارٹ کر دی تو میں سمجھتا ہوں بڑی پرابلم ہو گئی۔ اعلان آپ نے کافی لے کے اچھا ہے کہ قرضے معاف اور کیش، اس کی کوئی لمٹ ہے؟ یہ نہ ہو کہ وہی شوگر میں بات کام قرضے معاف کرا رہے ہیں، وڈیرے معاف کی لمٹ بنائی ہے۔ دوسرا یہ کہ دوسرے نالے کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایم کیو کے زمانے میں قبضہ ہو گئے، اب ملیر کا بھی ملیر کا علاقہ گٹاپ یہاں بہت سارے گوٹ آباد ہو گئے کہ کوئی لیز پر قبضہ ہے، اسی حکومت ان قبضوں کو لیگل کر کے لیز کر کے قبضہ لیگل کر دے گی، ان کو واپس ملے گی جہاں سے آئے وہاں چلے۔ دیکھیے وزیر اعلیٰ سندھ کیٹیگورکلی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بلا تفریق کارروائی کی جائے گی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ملیر کے اندر آپ انکروچمنٹ ریموو نہ کریں اور گجر نالے پر ریموو کر لیں، یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ اکراس دا بورڈ کی جائے گی۔ اور یہ جو ریموول کی ساری ایکسرسائز ہے اس میں این ڈی اے کی خدمات کو انگیج کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تفریق نہیں ہوگی، بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ اور ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گھر ان نالوں کے اوپر آباد ہیں وہی پانی سے زیر آب آتے ہیں، وہی نظام کو چوک کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، بٹ یہ مشکل فیصلہ ہم سب کو بیونڈ پالیٹکس کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر معاملات کو آپ حل نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیونڈ پالیٹکس وداؤٹ تھنکنگ کہ کس کا ووٹر ہے کیا ہے، کمپنسیشن کا بھی ایک پروسیجر لایا جا رہا ہے۔ کمپنسیشن کے لیے فگر بھی اس پیکج کے اندر جو 1100 ارب روپے کا ہے اس پیکج کو درج کیا گیا، اس کے آس پاس اطراف میں سڑک بنانے کا بھی پیکج ہے، وہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ایک میسو پروپوزل کے ساتھ سندھ حکومت وفاقی حکومت ساتھ آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اچھی نیت کے ساتھ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ اچھی نیت ہے، یہ پریویل کرے گی، اور اس اچھی نیت کے ساتھ یہ اکراس دا بورڈ کارروائی کی اچھا، افتخار شہلوانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، افتخار شہلوانی صاحب کے بارے میں تو یہ عمومی رائے ہے کہ جو بندہ روزمرہ اشیاء کی قیمتوں کنٹرول نہیں کر سکا وہ کیا کام کرے گا کراچی کے لیے۔ خود علی زیدی بھی بڑی ان کی تعریف کر رہے تو کہ یہ کوئی جوائنٹ وینچر ہے کوئی اللہ کے نیک بندوں کا، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا، یہ کیا ہے افتخار شہلوانی میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں؟ افتخار شہلوانی صاحب اسی سندھ حکومت کے سیکرٹری قانون تھے، اسی سندھ حکومت کے کمشنر کراچی کے 2 سال، اسی حکومت نے ان کو سیکرٹری بلدیات لگایا تھا، اور اسی حکومت نے اب ان کو ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر دیا گیا۔ افتخار شہلوانی صاحب نے پچھلے 2 سال ڈائریکٹلی کراچی کے معاملات کو دیکھا ہے ایز کمشنر کراچی، تو وہ آن گراؤنڈ چیزوں کو پرسنلی دیکھ چکے ہیں، معاملات کو، مسائل کو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا انتخاب سندھ حکومت نے کیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا ہے۔ اور اگر وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ ان کی تعریف کرتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اگر اچھا افسر ہوگا تو اچھی بات اس کے بارے میں کرنی چاہیے۔ جہاں تک آپ نے چیزوں کی انفورسمنٹ کی بات کی، میں سمجھتا ہوں انفورسمنٹ کا ایشو پاکستان بھر میں ہے،
صرف آپ کراچی کی بات نہیں کر سکتے. ہاں اس چیز کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور میں پر امید ہوں کہ افتخار سلوانی صاحب ایز ایڈمنسٹریٹر کراچی معاملات کو پرو ایکٹیو انداز سے حل کریں گے, آن گراؤنڈ نظر آئیں گے, اور جو امیدیں اور جو ٹرسٹ وزیر اعلیٰ سندھ نے, سندھ حکومت نے ان کے اوپر ریپوز کیا ہے اس کو وہ فلی جسٹیفائی کریں گے. سر شہر میں متعدد علاقے ایسے ہیں جو کہ گٹرستان بن گئے. کسی بھی ڈسٹرکٹ کی آپ بات کریں, بخشو گزار کی ہم بات کرتے ہیں, یاد دل کی بات کرتے ہیں, غربت کی بات کرتے ہیں, یہ مسائل کب تک حل ہوں گے, آپ کیا وجہ ہے اس میں؟ اقتدار دیکھیے بہت ساری جگہوں سے تو بائی اینڈ لارج پانی نکال لیا گیا ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ میں اس بات کا اعتراف کروں گا کہ سیوریج کا پرابلم ہو گیا ہے, بیکاز سیوریج نے بیک مارا ہے. ان معاملات کو بھی حل کرنے کے لیے سندھ حکومت کھڑی ہوئی ہے, معاملات کو حل کیا جا رہا ہے. میں کھارا در کی مثال دینا چاہوں گا کہ کھارا در کو کمپلیٹلی کلیئر کر لیا گیا تھا. کل وزیر مینشن پہ پھر پانی آ گیا تھا سیوریج کا, تو پھر واپس واٹر بورڈ کا عملہ وہاں پر گیا, معاملات کو کلیئر کیا. تو سچویشن خراب ہے کیونکہ جو 40-45 سال کا بگاڑ ہے اس کو آپ 40 گھنٹوں میں ٹھیک نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں جو امیڈیٹلی کر پائیں گے, کچھ جو ہے میڈیم ٹرم, کچھ لانگ ٹرم میں. بٹ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے گا. وہ رانا صاحب نے فیصلہ سوال پوچھا تھا مجھ سے لونز کے حوالے سے, میں آپ کے جذبات کو 100% ایکو کرتا ہوں کہ جو لوگ ایکچوئل حقدار ہیں ان کو وہ ملنا چاہیے, جو لوگ حقدار نہیں ہیں ان کو وہ لون یا وہ فیسیلیٹیشن نہیں ملنی چاہیے. یہ کیا کیا سیلاب کی آپ نے اسٹارٹنگ ریسپانس میں کی کہ جو سیلاب آیا ہے اس میں بہت کوشش کری ہے. میں کیونکہ ہمیں سنائی بات ہے تو میں کہتا ہے ٹھیک ہے بالکل ایل پی او ڈی کا گجر نالے نے لوگوں نے ڈبویا, ایل پی او ڈی کا زیادہ ڈبویا, اور میرا ایک خود کام اس میں بہ گیا تھا. میں نے خود میرے تجربہ ڈی سی سیکرٹری وغیرہ سے کوئی مجھے 3 دن جا کے خود سنسیٹیو جا کے لگا بعد میں 10 اسٹیٹ میں لینے میں کامیاب ہو گیا. اچھا آفیسر سے جس سے پوچھو وہ کہتا ہے وی آئی پی موومنٹ ہے جس میں ہم بزی ہیں. چیئرمین صاحب گئے, زبردست بات ہے کہ چیئرمین صاحب گیا, لوگوں کو چیئرمین صاحب کے دورے کی وجہ سے آپ کی گورنمنٹ یقین نہیں چاہتے ہو, مگر جو بیوروکریسی وہاں لوگوں کیا ہے, پولیس راست میں ہٹا رہی ہے کہ یہاں سے جنرل گزرے گا, سے باہر سارا علاقہ ڈبا ہے. 4-5 ضرور میں کوئی گاؤں نہیں بچا ہے, لوگ کناروں پہ بیٹھے, روڈ کے کناروں پہ, اس کے بچوں میں دیہات میں بیٹھے. بیوروکریسی نے 4 دن چیئرمین وہاں رہے گا, 4 دن بیوروکریسی ڈیوٹی میں ہوگی تو لوگوں کی کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے کیا کراچی کا علاوہ 14 اضلاع جس کو ہم نے آسم کا قرار دیا ہے, ان اضلاع بھی اس وقت خاص طور پر انسان اور جانور دونوں مچھروں کا شکار ہے. کوئی مچھروں کا اسپرے نہیں ہے, کوئی دوائی نہیں ہے, بہتوں بن جائے تو ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ کا ملیریا کنٹرول کر رہا ہوگا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس ڈاکٹر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر یہ دوائی ہے کس کے پاس ہے؟ آپ دونوں کے سوال بڑے اہم ہیں, اور ان دونوں سوالوں میں آپ نے جو سندھ حکومت کے جذبات ہیں ان کو ایکو کیا ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں وزیر اعظم کی توجہ اس لیے مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ معاملات سنگین ہیں, ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے بیوروکریسی والی بات کی یہ کچھ حد تک درست ہے. یہ ہوتا ہے لوگوں کو کام نہیں کرنے کا ایک انفارچونیٹلی راستہ ڈھونڈتا ہے. گڈو پہ رج گئے تو وہاں پر کارڈن آف کر دیا گیا تھا, پولیس آ گئی, عملہ آ گیا. وزیر اعلیٰ معاملے کو کلیئر کریں, انہوں نے بھائی روکو نہیں لوگوں کو. تو یہ بات آپ کی درست ہے, بٹ یہ سسٹم کی کچھ خرابیاں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی, تھوڑا ٹائم لگے گا. میں یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ چیف منسٹر کا وہاں خود موجود ہونا, پارٹی چیئرمین کا یا وزراء کا وہاں پر موجود ہونا, یہ سیریسنس شو کرتا ہے ہماری, تاکہ بلیم گیم نہ ہو, تاکہ بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے گھروں پر نہ بیٹھے, بیوروکریسی بھی فیلڈ میں نظر آئے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. جو آپ نے بات کی بڑی اہم ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے لیٹر کو بھی چھوڑ کے اب یہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ صحافی بات کر رہے ہیں, ان باتوں سے وزیر اعظم کو سنجیدگی کا احساس ہونا چاہیے, معاملات کا احساس ہونا چاہیے, اور فوری طور پر بارش متاثرہ افراد کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کرنا چاہیے. اچھا فیصلہ ہے, اس کے ساتھ ہی ندی ہے, ندی جو تینوں بار سے ہر سال حالات ہوتے ہیں, اس
पर पूर्वी साइड पे याद पड़ते कद्दू होगा, सिर्फ किसी गंजी मंजूर होगा, तो सर इस प्रोजेक्ट को अगर पहले तो अगर में बारिशों में इलाका पूरा कट जाता है। ये आपकी बात हर बारिश में नहीं होता। अब की बार अच्छी मनसूबाबंदी की गई थी तो शुरू की बारिशों में नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2 रोज़ में ये इलाका हफ्ते और इतवार को मुतासर हुआ। जो ईवीएम कॉज हुए बिल्कुल मुतासर हुआ। आपकी बात दुरुस्त है। मैं चेक कर लेता हूँ कि आया पुल है या नहीं, अगर है तो बिल्कुल उसको प्रायोरिटी देंगे। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं सपोर्ट करूँगा इस बात को। बहुत शुक्रिया।